السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل حدیث حضرات عام طور سے جہاں کہیں بھی ان کو فتنہ پھیلانے کا موقع ملتا ہے تو اس موقع کو کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں، ضرور فتنہ پھیلاتے ہیں، اور ان کا مقصد شروع سے یہی رہا ہے۔ یہ حنفیوں سے دشمنی رکھتے ہیں، دیوبندیوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اگر کوئی حنفی عالم اور دیوبندی عالم سے کوئی اچھا کام بھی ہو جائے نا تو یہ ان کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے، اس میں سے ضرور کچھ نہ کچھ نقص نکالیں گے اور نکال کر کے عوام کے سامنے لائیں گے تاکہ ان کی جو تعریف ہو رہی ہے وہ تعریف رک جائے اور معاشرے میں پھر ہماری تعریف ہو۔ اسی مناسبت سے ایک واقعہ جو ابھی حال فی الحال میں پیش آیا کہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے مناظرہ کیا جاوید اختر صاحب سے، اور اس مناظرے میں ان کو زبردست شکست ہوئی۔ جاوید اختر کو جو ہے نا شکست ہوئی ہے، رد الہات پر خدا ہے یا نہیں ہے اس موضوع پر جو ہے بحث ہوئی اور اس پر شکست ہوئی، اور ساری دنیا نے دیکھا، سب نے مفتی صاحب کی تعریف کی اور بہت سے لوگوں نے تو اسلام بھی قبول کیے۔ اسی چینل پر آپ چلے جائیے جس چینل پر یہ لائیو دکھایا جا رہا تھا یہ مناظرہ، اسی کے نیچے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں اور میرے بہت سے جو شکوک و شبہات تھے وہ دور ہو گئے۔ یعنی ایک مثبت پہلو سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا اور ہر قسم کے لوگوں نے تعریف کی ہے، چاہے وہ سیاسی لوگ ہو، چاہے علماء ہو، چاہے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہو، سب لوگوں نے تعریف کی ہے۔ لیکن وہیں کچھ بریلی علماء اور عام طور سے اہل حدیث علماء تو باضابطہ ان کی کلپ کو کاٹ کر کے ان میں سے نقص نکالنا شروع کر دیا ہے، جیسے کہ عام طور سے ان لوگ کی عادت وہی ہوتی ہے، مکمل بات کو یہ لوگ لیتے نہیں ہیں، آدھی ادھوری باتوں کو لینا اور عوام کے سامنے اس کو پھیلانا اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو لاجیکلی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو قرآن و حدیث سے ثابت کرو۔ بھائی ایک بندہ جو قرآن و حدیث کو نہیں مانتا ہے، ان کے سامنے قرآن و حدیث سے آپ اللہ تعالیٰ کو کیسے ثابت کریں گے؟ آپ یہ بتائیے۔ زمانہ بدلتا ہے اور بدلنے کے اعتبار سے زبان بدلتی ہے، مناظرے کا انداز بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان سے آپ بحث و مباحثہ کرو جو بہترین طریقہ ہو۔ تو بہترین طریقہ ہر ایک کے سامنے الگ الگ ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی جو سائنس کو سب سے زیادہ مانتا ہے، سائنس ہی کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے اور سائنس ہی کی وجہ سے ان کو ایسا لگتا ہے کہ خدا نہیں ہے، تو ان کو جواب بھی سائنس ہی کے ذریعے سے دیا جائے گا۔ ایک آدمی اپنی عقل کا استعمال کیا اور اپنی عقل کا استعمال کر کے اسے یہ لگا کہ خدا نہیں ہے یا اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، تو اس کو جواب بھی اسی انداز سے دیا جائے گا، تو اسے بات سمجھ میں آئے گی۔ اب اگر اس کے سامنے ہم قرآن کی آیت پیش کریں اور یہ کہہ دے قل هو اللہ احد، اللہ کہتا ہے کہ وہ ایک ہے، وہ بولے گا بھائی میں قرآن کو نہیں مانتا ہوں، تو آپ کیسے جواب دیں گے؟ حالانکہ مفتی صاحب اس چیز میں بھی مہارت رکھتے ہیں، جو لاجیکلی بات کر سکتے ہیں، وہ نقلی دلائل یعنی قرآن و حدیث سے دلائل دینا ان کے لیے اور بھی زیادہ آسان ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ محل اور موقع قرآن و حدیث سے بات کرنے کا بالکل بھی نہیں تھا اور مناظرے سے پہلے بات طے ہو چکی تھی کہ ان باتوں کو پیش کیا جائے گا جن باتوں کو دونوں تسلیم کرتے ہیں، اور پورے مناظرے میں وہی بات پیش کی گئی اور اس کا بہت فائدہ ہوا۔ خود جاوید اختر نے دیکھ لیا کہ اس کے پاس جو ہے مفتی صاحب کی کسی بھی بات کا جواب نہیں تھا، اور یہ الہات کی جو دیوار تھی نا جو پھیلتے جا رہی تھی وہ ٹوٹی ہے علماء دیوبند کی وجہ سے۔ لیکن علماء دیوبند کا چرچا ہو اور اہل حدیث لوگ خاموش ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس میں سے کچھ باتوں کو لے کر اپنے اعتبار سے ان لوگوں نے پھیلانا شروع کر دیا۔ جیسے اس کے ایک عالم ہے، ان کا میں نے ایک کلپ سنا تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم جو ہے خدا کے نہ ہونے پر کوئی دلائل دو گے تو میں اس میں غور و فکر کروں گا، تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مطلب تم خدا کو نہیں مانتے ہو، یا یہ کہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تو یقینی طور سے خدا کو مانتے ہیں، اگر نہ ہونے کی بھی دلیل دو گے تو بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ مفتی صاحب کے کہنے کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں تھا۔ مفتی صاحب کی پوری بات آپ جب سنیں گے تو انہوں نے کیا کہا کہ میں غور و فکر کروں گا لیکن خدا کے نہ ہونے پر ہمارا یقین ہے کہ ایک بھی دلیل نہیں ہے۔ تو وہ تو یقین کی بات کر رہے ہیں کہ ایک بھی دلیل تمہارے پاس نہیں، کیونکہ وہ سارے دلیل کا تجزیہ کر کے آئے تھے نا، وہ تو پوری تیاری کر کے آئے تھے، اور ان کی تیاری میں ان کو یہی ہے کہ بھائی نہ ہونے کی تو ایک بھی دلیل نہیں ہے، کہ جب دلیل ہی نہیں تو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اب وہ بندہ خدا کو
ثابت کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو ان کا سپورٹ کرنا چاہیے، اور یہی اتحاد ہے۔ ایسے موقع پر آپ سپورٹ کریں گے نا تو امت میں اتحاد پیدا ہوگا، لیکن اتحاد تو یہ چاہتے ہی نہیں نا، یہ تو ہر وہ موقع جہاں پر اتحاد ٹوٹے اس کو تو ہاتھوں ہاتھ لیتے یہ لوگ۔ تو وہی ایک مثال آج بھی پیش آئی ہے۔ ابھی دیکھو i+TV والے بھی اب جو ہے باضابطہ طور پر رد الحاد پر جو ہے کلپ چلا رہے ہیں، باضابطہ لائیو جو ہے اپنے اپنے علماء کو بلا رہے ہیں اور وہ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ بھائی ابھی تک تم کہاں تھے؟ ابھی تک یہ چیزیں تم کو نظر نہیں آئی، راستہ ہم دکھاتے ہیں، بدنام بھی ہمیں کرتے ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ فتنہ پروری ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اور ان کی عوام بھی اب سمجھ رہی ہے آہستہ آہستہ کہ زمینی سطح پر اصل محنت کون کرتے ہیں، عوامی سطح پر محنت کون کرتے ہیں، عوام کو اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستے پر لانے والے کون لوگ ہیں، اور مناظرہ غیروں سے اور باطل فرقوں سے کون کرتے ہیں، باطل فرقوں کو خاموش کون کرتے ہیں۔ یہ چیزیں آج کھل کر سامنے آ رہی ہے، کیونکہ ان کے مولانا لوگ جب بات کرتے ہیں نا تو صرف بکواس باتیں کرتے ہیں اور صرف اختلافی باتیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ان کے بیانات میں بھی جائیں گے نا، جمعہ کے بیانات میں، تو اس میں بھی اختلافی باتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ لیکن اللہ کا شکر علماء دیوبند کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، اور وہ عام طور سے ایسے اختلافی مسائل سے بچتے ہیں۔ ہاں جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو ضرور کرتے وہ، اور پھر بہت اچھے طریقے سے کرتے، مدلل انداز میں کرتے ہیں۔ تو اسی لیے علماء دیوبند کے پیچھے یہ لوگ پڑے رہتے ہیں۔ اگر ان سے اچھا کام، بلکہ خدا کے ثبوت کا بھی اگر کام ہو رہا ہے نا، تو اس میں بھی کیڑے نکالیں گے، نقص نکالیں گے۔ حالانکہ اس کا مثبت فائدہ ہوا ہے، پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے، لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، بہت سے لوگوں کے شکوک و شبہات دور ہو رہے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو ان کا سپورٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن سپورٹ کے بجائے آپ الٹی مخالفت شروع کر دیے، اور جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر وہی غیر لوگ کہیں گے کہ یار ان کے تو آپس میں ہی خدا پر ہی اتفاق نہیں ہے، خدا کے مسئلے پر بحث ہو رہی ہے اور یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، لوگ تو یہی کہیں گے نا۔ اور رہا مسئلہ قرآن و حدیث سے اللہ کو ثابت کرنا، تو یہ اس کا انکار کون کرتا ہے؟ لیکن ایک ایسے آدمی سے اگر آپ بات کریں گے جو قرآن و حدیث کو نہیں مانتا، تو وہاں پر کیا آپ قرآن و حدیث سے اللہ رسول کو ثابت کریں گے یا عقلی انداز سے اللہ رسول کو ثابت کریں گے؟ تو دونوں میں فرق ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنا اور اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کی تو بہت سے دلائل ہیں نا۔ جن دلائل سے بھی ہم سامنے والے کو خاموش کر دے، وہی دلائل ہمارے لیے کافی ہے، اور وہی دلائل ہمارے لیے مضبوط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، واللہ اعلم بالصواب۔